لوسن کو پانی لگاتے لگاتے رات کے 8 بج گئے ہیں جی۔ بکریوں کے چارے کی تیاری اور بکریوں کا عشق۔ ٹارچ کی مدد سے ہم لوسن میں پانی چیک کر رہے ہیں کہ کیرا کمپلیٹ ہو گیا ہے کہ نہیں۔ شام 5 بجے سے پانی لگانا شروع کیا تھا جی، گرمی بہت زیادہ ہے تو لوسن کو شام میں پانی لگانا بہتر ہے۔ آج اس میں یوریا اور سلفر مکس کر کے ہم نے فلڈ کی ہے، جس کا بہت ہی زبردست رزلٹ ہے۔ جڑیں وغیرہ جو گل رہی ہوتی ہیں وہ سب سیٹ ہو جاتی ہیں اور لوسن کو بہت زیادہ طاقت ملتی ہے۔ 26 اپریل 2026 اتوار کا دن تھا۔ آج فیملی ڈے ہے، بچوں کی آج چھٹی تھی تو وہ ضد کر رہے تھے ان کو فارم پہ ساتھ لے آئیں جی۔ تو باڑے آج کلین کرنے تھے، 2 باڑے صاف کر دیے، تیسرا بار رہ گیا تو اس کی یہ مٹی ساری اٹھا کے ابھی باہر پھینکیں گے۔ اور آپ دیکھیے گا کہ کتنے جانور آج اس طرح فیل کریں گے جس طرح ہم نہانے کے بعد فیل کرتے ہیں نا، ہلکا ہلکا۔ تو صاف ستھری جگہ ہوگی، کمفرٹیبل ہوں گے۔ صفائی ویسے بھی نصف ایمان ہے، اور جانوروں کی اگر صفائی وغیرہ نیچے سے کریں گے تو آپ دیکھیے گا بیماریاں کم سے کم لگنے کے چانسز ہوتے ہیں ان کو نا۔ تو یہ ساری صفائی کر کے اس کے بعد آپ کو ڈیلی دکھائیں گے جی فارم پہ کیا کیا کرتے ہیں، اور روز کوئی نہ کوئی نئی چیز سامنے آتی ہے جی۔ اکثر میں سوچ کے آتا ہوں کہ فارم پہ کہ آج جلدی گھر جاؤں گا، لیکن اسی دن لیٹ ہو جاتے ہیں کیونکہ کوئی نہ کوئی چیز نکل آتی ہے، کبھی کچھ کبھی کچھ۔ تو کوشش کروں گا آج ساری روٹین آپ کو دکھاؤں اور آپ لوگوں کو پتہ چلے، جو لوگ گوٹ فارمنگ کرنا چاہتے ہیں، کہ یہ سب چیزیں زندگی کا حصہ ہے اور گوٹ فارمنگ کا حصہ ہے۔ ان سب چیزوں سے آپ کو گزرنا پڑتا ہے ڈیلی، یعنی آپ سوچ کے نہیں آتے گھر سے کہ آج ہم نے یہ کام کرنا ہے، لیکن پھر وہ کام آپ کو کرنا پڑ جاتا ہے۔ تو کھرلیوں کی صفائی کی ہے، یہ اکثر سم ٹائمز یہ اوپر چڑھ کے پیشاب کر دیتے ہیں، تو اس کو پھر اچھی طرح ہم ہاتھ سے صاف کر کے نا کلین کرتے ہیں، بالکل جس طرح ہم اپنے کھانے سے پہلے اپنے برتنوں کو دھوتے ہیں، اسی طرح کھرلیاں سمجھیں ان کے برتن اور پلیٹس ہیں۔ تو اس کو بھی آپ کوشش کریں اچھی طرح صاف کر کے پھر ان کو چارہ آفر کریں، کیونکہ دیکھیں جی یہ جو بکری ہے نا اور بکرا، یہ بڑا نخرے والا جانور ہے، تو اس کو اس کی ریکوائرمنٹ کے مطابق اگر آپ چارہ پیش کریں گے تو یہ خوشی خوشی کھائے گا بھی صحیح اور اس کو لگے گا بھی صحیح، آپ دیکھیے گا۔ اچھا جی، تیسری کھرلی، یہ اس کا ایک ڈنڈا پہلے ہی ٹوٹا ہوا تھا، بکرے اس کے اوپر چڑھتے ہیں تو یہ نیچے سے ٹوٹ گئی، تو اب ہم نے کیا کیا، ہم نے اس کی جگاڑ لگائی اور نیچے اینٹیں لگا دی، کیونکہ یہ پھٹی نیچے گرتی ہے تو اس سے چارہ جو ہے نا نیچے گرتا ہے اور ضائع ہوتا ہے۔ تو ہم اینٹیں لگا کے کوشش کریں گے کہ فی الحال اس کو فکس کر دیں، بعد میں پھر لکڑی والے کو بلا کے یا تو نئی کھرلی بنوائیں گے یا اسی کو ریپیئر کروائیں گے، وہ بات کی بات ہے، لیکن ابھی چارہ ڈالنا امپورٹنٹ تھا، جانور بھوکے ہیں تو ابھی کسی نہ کسی طریقے سے اس کو فکس کرنا ضروری تھا تاکہ ہم ان پہ چارہ ڈال سکیں۔ تو اینٹوں کی مدد سے نیچے اس کو فکس کر دیا اور پھر بعد میں دیکھیں گے اس کا کیا کریں گے۔ اچھا جی، اب تینوں باڑے جو ہیں وہ آپ دیکھیں آلموسٹ بالکل صفا ہو گئے ہیں اور کتنی خوبصورت لگ رہے ہیں۔ صاف ستھری چیز ویسے ہی خوبصورت لگتی ہے، اور اگر صفائی رکھیں گے تو جانور 90% بیماریوں سے دور رہے گا۔ اب اس کے اندر کھرلیوں میں ہم خشک چارہ ان کو ڈال دیں گے جی۔ آج کل ہم ان کو لوسن ڈال رہے ہیں، یہ دیکھیں یہ لوسن ہم کھرلیوں میں ڈال دیں گے، پانی ان کے پاس پڑا رہے گا۔ اچھا، یہ ایک بکرا بھی میں آپ کو دکھاؤں گا، یہ اب دیکھیے گا، یہ تقریباً 3.5 فٹ 4 فٹ کا گیٹ ہے، یہ جو سامنے وائٹ کلر کا آپ کو نظر آ رہا ہے۔ یہ جب بھی ہم چارہ وہ دیکھیں وہ پیچھے سے ٹاپ کے آیا ہے، یہ اس کی نارمل روٹین ہے، جب بھی ہم چارہ ڈالنے رکھتے ہیں یہ ٹاپ کے آ جاتا ہے، یہ دیکھیں۔ باقی بکرے نہیں آتے، لیکن کوئی ایک آدھا جانور ایسا ہوتا ہے جو جی بہت شریر ہوتا ہے، تو یہ آ کے پہلے سے اپنا حصہ کھانا شروع کر دیتا ہے۔ تو اب یہ چارہ کھرلیوں میں ہم نے ڈال دیا ہے، پانی ان کا بھر دیا ہے تازہ، گرمی ہے، گرمی میں 3 سے 4 دفعہ ہم موٹر چلا کے تازہ پانی بھر دیتے ہیں تاکہ یہ سکون سے چارہ کھائیں۔ خشک چارہ جب آپ ڈالیں تو یہ چیز کا خیال رکھیں کہ پانی جو ہے 24/7 ان کے پاس اویلیبل ہو، اور وہ بھی تازہ پانی، کیونکہ گرمیوں میں اگر آپ پانی رکھیں گے تو 2 سے 3 گھنٹے تک پانی جو ہے وہ بالکل یعنی گرم ہو جائے گا۔ تو کوشش کریں موٹر چلا کے تازہ پانی بھر دیں، اور تاکہ جانور خوشی سے کھانا کھائیں اور پھر پانی پئیں۔ یہ دیکھیں جی کتنی خوشی خوشی جانور آئے ہیں، اور اب یہ اپنا لوسن کھائیں گے اور اس کے بعد پانی وغیرہ پئیں گے، اور پھر یہ چھاؤں میں جہاں جس کی مرضی ہوگی وہاں بیٹھ کے سکون کریں گے۔ بکروں کے بعد جی اب بکریوں کے باڑے میں ہم چارہ ڈال کے ان کو کھول دیں گے۔ کوشش کریں جی اپنے جانوروں کو سٹریس فری رکھیں، اچھا ماحول پرووائڈ کریں، صاف ستھرا باڑا رکھیں، ان کو تازہ پانی دیں، اچھی خوراک دیں۔ آپ دیکھیے گا کہ دن بہ دن آپ کا جانور موٹے تازے ہوں گے۔ بہت زیادہ دوست بھائی اکثر فون کر کے ایک ہی سوال کرتے ہیں کہ جانور کمزور ہے جی، موٹا نہیں ہو رہا۔ اگر آپ اس کو
ریلیکس رکھیں گے، اسٹریس فری رکھیں گے، اچھی خوراک دیں گے، صاف ستھرا پانی دیں گے تو پاسبل ہی نہیں ہے کہ آپ کا جانور کمزور رہ جائے۔ تو اب یہ بچوں کو ہم جی ہرا لوسن جو ہے یہ ڈالتے ہیں، سارا دن یہ ہرا لوسن کھاتے رہتے ہیں، پانی ان کے پاس تازہ پڑا ہوتا ہے، دن میں ایک دفعہ ونڈا ڈال دیتے ہیں۔ گروتھ ماشاءاللہ بہت اچھی جا رہی ہے، ابھی آپ کو دکھائیں گے بھی صحیح۔ تو یہ دیکھیں سب انتظار میں کھڑے ہیں جی، یہ تنگ بہت کرتے ہیں، تو باڑے کے اندر گھس جاؤ تو وہ پیچھے پڑ جاتے ہیں آپ کے نا۔ تو کھرلیاں ہم نے ایک سائڈ پہ لگا دی ہیں، تو کوشش کرتے ہیں باہر سے ان کو چارہ ڈال دیں، تھوڑا بہت گرتا ہے ضائع ہوتا ہے لیکن اندر جانے سے بہتر ہے۔ آپ ان کی گروتھ دیکھیں جی بچوں کی، ماشاءاللہ بہت ہی اچھی گروتھ جا رہی ہے ان کی، 2 سے 3 مہینے کے درمیان ان کی ایج ہے، اور دودھ یہ ابھی پی رہے ہیں، 7 ونڈا اور خشک لوسن 24 گھنٹے ان کے پاس ہوتا ہے جی، پانی ان کے پاس پڑا ہوتا ہے۔ الحمدللہ ہمارے جو بچے تھے 10-15-12 دن کے بعد سے وہ کھانا شروع ہو گئے تھے، چوکر وغیرہ۔ یہ دیکھیں یہ انہوں نے گرا دی ہے جی جالی، روز کوئی نیا کام کرتے ہیں، نئی جگہ ڈھونڈ لیتے ہیں یہ۔ بس ہم نے گرل بنانے کا ارادہ ہے ہمارا، پورٹیبل گرل بنوائیں گے جو موٹر وے پہ اکثر جالی لگی ہوتی ہے، سائڈ پہ اس کے پائپ لگوا دیں گے، تو وہ جب دل کیا جہاں دل کیا فکس کر کے ان کا ایک باڑا بنا دیں گے، وہ بہتر ہے۔ اکثر میں نے وہ دیکھا ہے تو وہ مجھے اچھا لگا ہے، تو اب نیکسٹ ہمارا وہی ارادہ ہے کہ 6-6 فٹ کی گرل بنا کے نا اس کے ساتھ پائپ لگا دیں گے، پورٹیبل ہوگا، وہ کہیں پہ بھی آپ فکس کر سکتے ہیں۔ جیکی کو بچوں نے کھانا ڈال دیا ہے جی، یہ مزے سے اپنا کھانا کھا رہا ہے، اور رات کو یہ کھلا ہوتا ہے، سارا دن اس کو بند کر دیتے ہیں، اور اب دیکھیں کھانا کھا کے کتنے پیار سے ویڈیو بنوا رہا ہے یہ۔ جانور کوئی بھی ہو جی، اگر آپ اس سے پیار کریں گے، اس کی کیئر کریں گے تو آپ دیکھیے گا کہ وہ آپ کو پہچانے گا اور آپ سے کتنا پیار کرے گا۔ گائے کا جی دودھ نکالیں گے اور اس کے بعد بچی کو اس کے ساتھ چھوڑ دیں گے، بچی اپنا دودھ پیے گی، 3 تھن ہم دودھ نکال لیتے ہیں اور 1 تھن جو ہے وہ اس کی جو بچی ہے اس کو ہم پلاتے ہیں۔ شروع میں جی آپ کو بڑا دیکھ بھال کے دودھ پلانا پڑتا ہے، کیونکہ جانور کبھی کم دودھ پینے سے ایکسپائر نہیں ہوگا، زیادہ دودھ پینے سے نا جانور اکثر ایکسپائر ہو جاتے ہیں، تو آپ نے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے دودھ پلانا ہے۔ جن سے ہم نے گائے لی تھی انہوں نے ہمیں یہی بتایا تھا جی، 3 تھن آپ نے نکال لینے ہیں اور 1 تھن جو ہے وہ آپ نے بچی کو پلانا ہے، تو سیم اسی پیٹرن پہ ہم چل رہے ہیں، تو اسی طرح ہم ابھی چل رہے ہیں، آہستہ آہستہ جیسے یہ بڑی ہوگی اس کی ریکوائرمنٹ بڑھے گی تو ہم دودھ بھی اس کا بڑھاتے جائیں گے۔ یہ جی قربانی کے جانور ہیں، 2 ویڑیے ہیں اور 1 یہ ویڑا ہے۔ قربانی کے جانوروں کا ایکسپیرینس جو ہے نا وہ بھی ہمارا بہت اچھا رہا ہے جی، 3-4 مہینے یا 5 مہینے پہلے ہم نے یہ جانور لیے تھے لاسٹ ایئر بھی، تو کافی اچھا رسپانس تھا، کافی اچھی گروتھ کی تھی۔ بچی کو اب ہم نے گائے کے نیچے چھوڑ دی ہے، اب یہ اپنے حصے کا دودھ پیے گی، اور تقریباً 1-2 گھنٹے ہم اس کو کھلا پھرنے دیتے ہیں، یہ بھاگتی دوڑتی رہتی ہے، پھر اس کے بعد اس کو باڑے میں کھلا چھوڑ دیتے ہیں۔ علی آصف نے مرغی کا انڈا نکال لی ہے جی، اور اب کچھ بچوں کو ہم دودھ پلائیں گے جو بچے رہ گئے ہیں، ان کو یہ دودھ پلا کے، یہ چھوٹے بچے ہیں ابھی یہ کھانا شروع نہیں کیا انہوں نے، آہستہ آہستہ ان کو سامنے ہم چوکر رکھ دیں گے، چوکر اور چنے کا چھلکا، جب یہ منہ مارنا شروع کریں گے تو اس کے بعد ان کو ہم بڑے بچوں کے ساتھ چھوڑ دیں گے۔ کوشش کریں جو بچے آپ کے چھوٹے ہوں بکری کے، ان کو بڑے بچوں کے ساتھ نہ چھوڑیں، وہ ان کو مارتے ہیں اور نہ یعنی ڈسٹرب کرتے ہیں بچوں کو نا، تو ان کو آپ کچھ دن الگ رکھیں، جب وہ اس قابل ہو جائیں کہ کھانے لگ جائیں پھر آپ ان کے ساتھ ان کو چھوڑ دیں تو وہ ان کو دیکھ کے کھانا شروع کر دیں گے۔ چھوٹے بچوں کا خاص طور پہ خیال رکھیں جی، ان کی صفائی بہت ضروری ہے، اکثر شروع میں یہ اس طرح کی پوٹی کرتے ہیں جو ان کی باڈی سے چپک جاتی ہے، تو دن میں آپ 1-2 دفعہ ان کو گیلے کپڑے سے صاف کر دیا کریں تاکہ یہ صاف ستھرے رہیں۔ بڑے جانوروں کو بھی ہم نے کھانا ڈال دیا ہے جی، تو اب یہ کھائیں گے، اس کے بعد ان کو ہم ان کی جگہ پہ چھاؤں میں باندھ دیں گے۔ تو یہ سارے دن کے کام ہیں جی، جو فارم کے اوپر ہماری روٹین ہوتی ہے، ہم یہ کرتے رہتے ہیں، پورا دن اسی طرح ہی گزر جاتا ہے، یعنی وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ یہ واحد مجھے ایسا کام لگا ہے کہ جس میں آپ کو ٹائم کا پتہ نہیں چلے گا، ورنہ آپ کسی اور کام میں لگیں گے، آپ ہمیشہ گھڑی دیکھتے رہیں گے کہ ابھی کیا ٹائم ہوا ہے، ابھی کیا ٹائم ہوا ہے، لیکن میں نے اپنی لائف میں جانوروں کا ایک ایسا کام دیکھا ہے کہ یا تو میرا شوق ہے، شاید اس وجہ سے مجھے وقت کا اندازہ ہی نہیں ہوتا، ٹائم دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے اب تھوڑا ٹائم رہ گیا ہے، جلدی جلدی کام کرنا ہے۔ تو یہ بالٹی وغیرہ ہم روز دھوتے ہیں جی، جانوروں کے پانی کے برتن کو آپ دن میں 1 دفعہ صبح لازمی دھوئیں، کیونکہ پانی اس میں سارا دن پڑا رہتا ہے، تو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا وہ کوئی یعنی کائی ٹائپ جو ہوتی ہے نا گرین کلر کا، وہ جم جاتا ہے، تو اس کو کپڑے سے اب دھونا بہت ضروری ہے، کیونکہ پانی جو ہے صاف ستھرا
ان کی صحت کے لیے بہت ضروری ہے جانور کے لیے. جتنا پانی کا انٹیک جانور آپ کا کرے گا اتنا ہی جانور آپ کا کھلے گا. تو خشک چارہ دینے کا مقصد بھی زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ جانور جب خشک چارہ کھاتے ہیں تو وہ پانی کا انٹیک بڑھ جاتا ہے. اگر آپ سردی میں ان کو سبز چارہ دیں گے تو جانور آپ کا پانی بالکل بھی نہیں پیے گا. یہی آپ پریکٹس کریں کہ اگر سردی کے اندر جانوروں کو آپ خشک چارہ دیں گے تو آپ دیکھیے گا کہ جانور سردی ہونے کے باوجود پانی کا انٹیک جو ہے وہ زیادہ کرے گا, یعنی پانی زیادہ پیے گا کیونکہ اس کو پیاس لگے گی. دیکھیں جی, یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جن کا آپ نے خیال رکھنا ہوتا ہے. اکثر ہم ان کو اگنور کر دیتے ہیں اور پھر ہم جانور کی صحت پہ بات کرتے ہیں کہ جی جانور ہمارا کمزور ہے یا جانور ہمارا گروتھ نہیں کر رہا, اس کی اسکن روکھی ہے. تو اس کے پیچھے بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں. یہ دیکھیں, آج لائٹ نہیں تھی تو پانی میں ہم نے تھوڑا دیر ہو گئی تو یہ سارے اس طرح پانی پر یعنی ٹوٹے ہیں نا, کیونکہ انہوں نے خشک چارہ کھایا ہوا تھا اور سب پانی پینے کی طرف آ گئے ہیں. تو یہ آپ نے چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھنا ہے ہر ایک چیز کا, کیونکہ دیکھیں جانور آپ نے لیا ہے تو اس کے پروٹوکول پورے کرنے ہیں, ورنہ پھر آپ جانور نہ لیں اگر اس کے پروٹوکول نہیں پورے کر سکتے. گائے نے کھانا کھا کے بالکل فنش کر دیا تھا تو ہم نے گائے کو اور بچی کو ہم نے ادھر باندھ دیا ہے الگ, ان کو شیڈ کے نیچے باندھ دیتے ہیں, تھوڑا دور رکھتے ہیں ورنہ یہ دودھ پی جاتی ہے اپنی ماں کا. کوئی نہ کوئی موقع ڈھونڈتی ہے جی بھاگنے کا اور کسی نہ کسی طریقے سے یہ دودھ پی جاتی ہے. 2 دفعہ ہمارے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ یہ اس رسی اس کی کھلی ہے اور یہ جا کے سارا دودھ پی ہے. فاطمہ کو بہت شوق ہے جی, میری بیٹی ہے, جانوروں کا. یہ ہر 2 منٹ بعد کہتی ہے مجھے اس کو پیار کرنا ہے, مجھے اس کو پیار کرنا ہے, اور ڈرتی بھی بہت ہے. تو اس کو اب میں نے کہا گائے پہ بٹھاتا ہوں تو ڈر رہی تھی, لیکن میں ساتھ تھا تو یہ اس کے اوپر بیٹھ گئی ہے. تو اپنے بچوں کو بھی اس کام میں لگائیں جی. بچے چھوٹے ہوتے یعنی جانوروں سے پیار کریں گے, یہ ایک سنت ہے, اور آپ دیکھیے گا کہ دوسری ایکٹیویٹیز سے دور رہیں گے. اور میرے بچوں کو تو جی جانوروں کا بہت زیادہ شوق ہے, گھر میں کبھی چوزے کبھی کچھ کوئی نہ کوئی چیز لے آتے ہیں. اچھا جی, ہم کام میں مصروف تھے تو ایک یہ خوشخبری ملی ہے, بکری نے ڈیلیوری کر دی ہے, ایک بیبی دی ہے, فیمیل ہے جی, یہ ماشاءاللہ بہت ہی ہیلدی ہے. اور اس کو اب ہم بولی ہم نے پلا دی ہے آپ کے سامنے. بکری کو نیم گرم پانی اور گڑ دیں گے اور اس کے بعد اس کو تھوڑی دیر بچے کو الگ بند کر دیں گے. اچھا, اب ہم نے ٹیوب ویل چلانا تھا, شام کے 4-5 بج گئے ہیں, ٹیوب ویل چلایا, بچے شور مچا رہے تھے نہانے کے لیے تو میں نے کہا چلیں ان کو نہلا بھی دیں, اور لوسن کو پانی لگانا تھا. اچھا, ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات, بہت زیادہ دوست بھائی لوسن کے بارے میں پوچھتے ہیں. دیکھیں, ایک تو آپ نے سلفر اور یوریا جو ہے نا, اگر اس میں فلڈ کریں گے نا, یہ دیکھیں یہ ہم نے ڈرم کے اندر یہ ڈال لی ہے, آپ اپنے حساب سے ڈال لیں. 1 ایکڑ میں 2 کلو سلفر اور 10 سے 15 کلو یوریا, اس کو ڈرم میں ڈال کے اچھی طرح ہلا لیں, اور اس کے بعد اس کو تھوڑا اتنا کر دیں کہ پوری جگہ یہ پھیل جائے. تو دیکھیں, یہ وہ چیزیں ہیں جو میں نے بھی سیکھی ہیں, یعنی لوگوں سے سیکھی ہیں, ہم کوئی ذمہ دار نہیں ہیں, لیکن میں نے یہ لوگوں سے پوچھ کے, کیونکہ یہ جب لوسن ہمارا تھوڑا بڑا ہوا تھا تو جڑیں اس کے نیچے سے تھوڑی سی گلنا شروع ہوئی تھیں. تو ایک دوست بھائی ان سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا جی سلفر اور یوریا دیں تو اس سے یہ جڑیں جو ہیں اس کی بالکل مضبوط ہو جائیں گی اور لوسن آپ کا صحت مند ہو جائے گا. تو شام کا ٹائم ہو گیا ہے, کوشش کریں گرمی میں پانی جو ہے نا وہ شام کے ٹائم دیں, ٹھنڈے ٹائم دیں, یعنی دھوپ میں آپ نے پانی نہیں دینا, کیونکہ اتنی تپش ہے ہمارے ملتان میں کہ پانی یعنی گرم ہو, لٹرلی پانی گرم ہو جاتا ہے. اور سارا دن اگر پانی آپ صبح میں دیں گے, سارا دن پانی کھڑا رہے گا تو وہ گرم ہو جائے گا, بجائے لوسن کو فائدہ دینے کے وہ لوسن کو نقصان دے گا, یعنی اس کی جڑوں کو اور زیادہ نا کھوکھلا کرے گا, کمزور کرے گا. تو اس لیے کوشش کریں کہ پانی ٹھنڈے ٹائم دیں, یا تو بہت ارلی مارننگ دیں یا پھر 5-6 بجے جب سورج کی جو تپش ہے تھوڑی کم ہو جائے تو اس ٹائم پانی دیں. یہ ہم نے فرسٹ ٹائم جی ایسا کیا ہے کہ ہم نے شام کے ٹائم پانی دیا, ورنہ اکثر ہم دن کے ٹائم ہی پانی دیتے تھے. انسان سیکھتا ہے, دیکھیں روز آپ نئی چیز سیکھیں گے. تو یہ ایک ویڈیو تھی جو میں نے آپ سے شیئر کی ہے, پورے دن کی روٹین.